دیکھیے انپڑھ ہونا ایک الگ چیز ہے اور علم والا ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. بہت سارے لوگ انپڑھ ہوتے ہیں, وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں مگر بہت علم والے ہوتے ہیں. کیا بات ہے, کیا کہنا. تو شاہ جی میری دکان کے باہر ہے نا ایک چنے چاول والی ریڑھی کھڑی ہوتی تھی, تو سید محسن گیلانی صاحب کا ریڈیو پاکستان کینٹ میں ہماری دکان تھی, تو کینٹ میں ہی ریڈیو پاکستان ملتان تھا, تو وہ وہاں سے نا وہ چنے چاول کھانے کے لیے آتے تھے. تو وہ کھاتے ہوئے نا میری پینٹنگ بنائی ہوئی میں نے دیواروں پہ وہاں باہر اپنے دکان کے باہر ہی رکھی ہوئی تھی, اور پینٹر نام لکھا ہوا تھا, اپنا نام نواز پینٹر. اور یہ جب اس نے اندر دیکھا یہ بچہ یہ فیڈر بنا کے بھی دے رہا ہے, پینٹنگ بھی کر رہا ہے, تیل بھی دے رہا ہے, تو اس نے جب دیکھا کہ یار یہ, پھر اس نے ریڈی والے سے پوچھا یہ کیوں بچوں کو اندر اس نے بٹھایا ہوا ہے, یہ گھر کیوں نہیں چھوڑ کے آتا. کتنے بہن بھائی تھے؟ ہاں جی 2 بہنیں ایک میرا, ہم 4 بہن بھائی تھے سر ٹوٹل. تو آپ جن کا خیال رکھ رہے تھے, ایک طرح سے کفالت کر رہے تھے, وہ 3 تھے؟ جی وہ 3 تھے سر, 2 چھوٹی بہنیں ایک چھوٹا بھائی. تو سر وہ نا جب شاہ جی نے دیکھا نا, پھر وہ کہنے گا اس طرح تو یہ مر جائے گا, یہ سوچ کر, اور یہ پھر مجھے فیلڈ میں وہ لے کر آئے سید محسن گیلانی صاحب. جی سر. نہیں انہوں نے یہ کیسے پہچانا کہ آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے ہنسانے کا؟ میں نے ان سے بات کی نا, میں نے وہ بیٹھے, میں ان سے جب سلسلہ شروع ہوا تو میں نے مجھے کہتا ہے تمہیں کیا کیا اور شوق ہے, میں نے کہا سر ایکٹنگ کا بھی بڑا شوق ہے مجھے. تو اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ایک ڈرامے میں ایک سپاہی کا ایک رول کر چکا تھا, تو مجھے میں نے بتایا, انہوں نے پھر مجھے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر 1981 میں انہوں نے مجھ سے پہلا ڈرامہ کروایا علی فنار بے بکری, تو ان کا ہی لکھا ہوا ڈرامہ تھا, تو انہوں نے پھر مجھے وہ فیلڈ میں لے گئے, پھر ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ساتھ. آپ وہ کیسٹس کے لیے بھی تو آپ آواز دیتے رہے نا اپنے؟ جی سر, وہ جب سلسلہ ڈرامے کا شروع ہو گیا تو پھر میں نے آڈیو کا کام بھی شروع کیا. پھر میں کراچی جاتا تھا سر, میں بلانگ فرام ملتان, تو ملتان سے پھر میں نا وہاں کراچی چلا گیا, تو وہاں پھر میں جو نور جہاں کے گانوں سے پہلے ڈائیلاگز وغیرہ لکھتا بھی خود تھا, پھر بولتا بھی وہاں. پھر میں نے فلیٹ کلب میں بھی کام کیا, تھیٹر کیا, امبر آڈیٹوریم حیدرآباد میں بھی کیا, وہاں طارق روڈ پر اللہ دیتا صاحب کا اسٹوڈیو تھا, تو وہاں جا کے پھر میں کیسٹیں وغیرہ کرتا تھا. تو یہ بھی ایک بڑا یادگار ہے کہ واقعہ سر ایسے نا, میں عید کے دنوں کا بڑا کام تھا, بڑا میں ساتھ تھیٹر کے بھی پیسے, دین کیسٹوں کے بھی پیسے, میں نا جب آ رہا تھا نا تو سر پیسے ویسے اکٹھے کرے, تو ٹرین پر میں نے ملتان آنا تھا, تو اسٹیشن پر ہے نا کوئی لڑائی بڑائی ہو گئی, تو میں ان بچوں کو وہ چھڑانے لگ گیا, تو میری جیب کٹ گئی, وہ ٹکٹ بھی گئی, وہ جو پیسے کمائے تھے وہ بھی چلے گئے. تو میں نا بہت ڈسٹرب ہوا, میں نے کہا اب میں کیسے جاؤں, میں واپس بھی جانے کا. تو سر میں نے دیکھا اتفاق میں 100 روپے میرے نا فرنٹ والی جیب میں پڑا ہوا تھا, تو میں نے رکشے والے سے کہا, میں نے کہا مجھے نیشنل اسٹوڈیو لے جائے. وہ سر وہ نیشنل اسٹوڈیو لے گئے, تو وہاں جان محمد جمن صاحب کی فلم کی ڈبنگ ہو رہی تھی. میں نا وہ جب گیا تو میں نے ان کو جا کے کہا, میں نے کہا سر میں ملتان سے آیا ہوں, آرٹسٹ ہوں, اس طرح سے میری جیب کٹ گئی ہے, تو مجھ سے سر کو ڈبنگ کروا لیں, ابو شاہ کی ڈبنگ کریں. ابو شاہ ایک ہمارے بزرگ آرٹسٹ تھے سفید داڑھی, تو میں نے ان کی ڈبنگ کی. دیکھو میری بات سنو, میں جو بچہ چاہتا ہوں تم سمجھ جائے ہو بات. جان محمد جمن صاحب نے کہا اچھا یہ شیر خان کی بھی ڈبنگ کرو. وہ شیر خان کی ڈبنگ میں نا اتفاق سے فائٹ آ گئی, اور وہ جو فائٹ کے جو افیکٹ دے رہے تھے نا, تو انہوں نے مجھ سے نا, جان محمد جمن صاحب نے نا سر 5 ڈبنگیں کروائی انہوں نے مجھ سے. مسئلہ شہین کی بھی آپ سے کروائی ہوگی اتفاق سے, وہ تھی نہیں ورنہ کروا لیتے. تو سر انہوں نے پھر مجھے جہاز کا ٹکٹ دیا ملتان کا, اچھا, اور 5000 روپے دیا. تو آپ کو تو لٹنا راس آ گیا. اچھا سر میں جب 1982 میں, یار میں نواز آپ کو ایک بات بتاؤں. جی بابا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خدا پہ ایمان اور کاتب تقدیر, سبحان اللہ, وہ کیا ہے, اور یہ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اور کیا وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ محنت پوری کرتا ہے. جی آپ کو موقع ملا, آپ نے محنت کی, پہلے بھی محنت کر رہے تھے, مگر بیچ میں اونچ نیچ آ جائے زندگی میں تو گھبراتا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں نا مصیبت میں بھی شکر کہتا ہے باری تعالیٰ جو تیری رضا. جی سر, آپ دیکھیے اس سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ وہ لٹنا آپ کو کیسے راز آیا. تو قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم نہیں جانتے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھ رہے اس میں تمہارے لیے خیر ہو, اور جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو. مفہوم یہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ کتنا پریشان ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں کیا کچھ آدمی کہتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. میں نے تو کل احساسا, میں نے تو اتنے دن اسٹرگل کی اور وہ پیسے کمائے اور یہ ہو گیا. مگر آپ دیکھیے آپ لٹے بس میں اور آئے آپ جہاز میں. ارے کیا بات ہے, کیا کرنا. تو سر میں نا 1981 میں ایک ڈرامہ کر رہا تھا ملتان آرٹس کونسل میں, تو وہاں ایک نا عمان کا ایک آدمی تھا, وہ اس نے وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا,
مجھے فرسٹ ٹائم ہے نا اس نے کہا کہ یار آپ کا کوئی پاسپورٹ وغیرہ بنا ہوا, مجھے آپ کا کام اچھا لگا. پھر شاہ جی ایک یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ جب آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ نیت اچھی ہونا تو رب کریم گائیڈ کرنے والے لوگ بھی آپ کو اچھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, یہ اس کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے کہ آپ کو اچھے لوگ ملے. آگے میں جیسے شاہ جی ملے, محسن گیلانی صاحب ملے, جب لاہور آیا تو پھر میں آگے یہ سلسلہ لاہور کا بھی آگے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس لٹنے والے واقعے کے بعد ہو رہا ہے. جی سر. تو میں نے اس نے مجھے کہا کہ آپ کا کوئی شناختی پاسپورٹ وغیرہ بنا, میں نے کہا جی میرے پہ تو شناختی کارڈ نہیں بنا. تو اسی شخص نے میرا شناختی کارڈ بنوایا, اسی نے میرا پاسپورٹ بنوایا اور وہ مجھے مسقط لے کے گیا, اور وہ 5,000 روپے میں ایک مہینے کے لیے. کس لیے؟ ناریل توڑنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ میں ایکٹنگ کرتا تھا تو مجھے ایکٹنگ کے لیے. اچھا کیسی بات ہے. تو are you ready? Oh yes. سنگھاڑے. شاہ جی اب آپ مجھے جھکتے نہیں مارے. میں تو سبب بھی نہیں کر سنگھاڑے کلر سکیم کی وجہ سے آپ نے کہا. نہیں, آپ کو پتا ہے میں ان چیزوں کے ویسے ہی حق میں نہیں ہوں. نہیں تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بیچتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ پسند ہے آپ کو کہ نہیں؟ اوہ یس. کیونکہ اندروں چٹے ہوتے ہیں نا جی, اس لیے. بہت اچھے, واہ. پیزا. پیزا ڈیلیوری پہنچانی ہے. کیا کرنا ہے پیزا سر, پہلے ایسے تھا لیکن اب نہیں. اچھا ایسے کب تھا؟ ابھی کچھ جب نیا نیا چلا تھا تب پسند تھا. پھر اس کے بعد میں نے کہا نہیں یار یہ تو نا, ابھی میں نے پھر سب کچھ چھوڑ دیا. یہ نان کے اس میں آ جاتا ہے, نان وان سب کچھ چھوڑ دیا. اچھا نان وان سب چھوڑ دیا. ویسے ماشاءاللہ فٹ تو بہت ہیں. آپ نے کہا 63 برس کے یا 62 کے؟ میں 62. 62. یس. اس فٹنس کا کیا راز ہے سر؟ اس میں یہی کہ چاول چھوڑ دیے, نان چھوڑ دیے. میں جیسے میں پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس گیا نا, جب اسے چھوڑنے سے پہلے اس نے کہا آپ گوشت چھوڑ دیں, آپ نان چھوڑ دیں, چاول چھوڑ دیں. میں کہا میری باں چھوڑ دیں. چھلی پون کے دینی ہے یا ابلی؟ وہ تہاڈی مرضی ہے, بٹ تانوں پسند ہے یا نہیں ہو؟ دیکھو تانوں نون مرچا لی چاہیے سر. ویری نائس. کیا بات ہے. بندر کیسا لگتا آپ؟ بندر بھی گڈ, بڑا زبردست. شیر بھی اپنے مجاز کا ایک اپنا, میں کیونکہ خود گھر میں ایک شیروں کی طرح دن دناتا پھر رہا ہوں تو اس لیے یس سر. ظالم لگتے نہیں آپ بظاہر, کیونکہ میں اس ٹائم آپ کے سامنے بیٹھا اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے ہمارا, تو میں ظالم واقعی وہ عجیب سا لگے گا کہ یار کہ ایک ہی بندہ غصہ کیوں کرتا ہوئے گا. گھر میں نواز جگی ملک ہے, یعنی کہ کسون کھا کے دوڑ جانا. فلمیں چینج ہی ہوتا نا کہ دوڑ گیا. مالش کیونکہ میرا کام تیل کا تھا جی, لیکن میں کرتا نہیں تھا. لیکن سر جو آتا تھا نا آئل مالش, جب تیل لینے کے لیے آتے تھے تو میں کہتا تھا سر میرے سر نوں لا دے یار, یا میری پینیاں کٹ دے دین یار گڈ. خود آپ نے کبھی مالش نہیں؟ میں نے سر مانجائیں کی ہے, آپ نے مالش کی ہے. اس کے بعد آپ کی ایک فلم بھی آئی تھی جس کا نام تھا نچ کے گاک منانا. نہیں سر, اصل میں ملتان میں نا, یہ ملتان